تلواریں لے کے کھڑے، ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے، اور کثیر تعداد دشمنوں، تمام آپ کے رفقا شہید ہو چکے۔ اب امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا باقی ہیں، اور آپ اس حالت میں بھی، اس کیفیت میں بھی کہ جس وقت دشمن سروں پر کھڑے ہوئے، آپ نے امت کو عملاً یہ درس دیا، نماز ادا فرمائی، امت کو عملاً یہ درس دیا کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام شہادت امام حسین ہی نہیں، بلکہ اطاعت خداوندی، اطاعت رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور سجدوں کی حفاظت ہے۔ مولا امام حسین نے یہ کر کے دکھایا، عملاً آپ نے کر کے دکھایا کہ حسین کربلا کے میدان میں بھی چاروں طرف دشمن کھڑے ہوں تب بھی نماز کو قضا نہیں کرتا، سجدے کو قضا نہیں کرتا۔ سجدے کی حالت میں آپ نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنے پورے خاندان کی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مگر اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ کی ذات سے ہمیں حقیقی فیض تبھی مل سکتا ہے، بات عمر فاروق کی ہو، بات مولا حسین کی ہو، بات کسی بھی فرد کی ہو، حقیقی فیض وہی ہے کہ ہم ان کے اوصاف کو اپنا لیں، ہم ان کے اوصاف پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر ہم صرف نیاز فاتحہ کرتے رہیں، ہم صرف ان کا ذکر کرتے رہیں، اور اگر ان کا حقیقی فیض نہ ملا تو یقین جانیے ہم خسارے میں۔ حقیقی فیض یہی ہے کہ ہم سجدوں کی حفاظت کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، اللہ کے فرمان کی بجا آوری کریں، اطاعت رسول میں زندگی بسر کریں۔ ہم جب بات ظلم کی آ جائے تو ڈٹ جائیں، کہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کے بابا شیر خدا ہوں، جن کی والدہ خاتون جنت سیدہ کائنات ہو، جن کے نانا رسول خدا ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ جب میدان کربلا میں عملاً کردار کی بات آ جائے، اپنے کردار سے سب ثابت کرنا ہو کہ یہ نواسہ رسول ہی نہیں بلکہ شہزادہ رسول ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا نواسہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے فرمایا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ تو جب میدان کربلا میں کردار سے ثابت کرنا پڑا تو آپ نے عملاً قربانیاں دی اور ثابت کرا۔ اگر قربانیاں نہ دیتی تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارا پارا ہو جاتا، ہر ہر گھر میں یزید ہوتا، دین کا شیرازہ بکھر چکا ہوتا۔ یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان نیک نفوس قدسیہ کا ذکر بھی سنیں، نیاز فاتحہ بھی کریں، ایصال ثواب بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ حسینی کردار کو بھی اپنائیں۔ کردار کو اپنانا در حقیقت یہ مشکل کام ہے۔ نیاز فاتحہ کرنا اور کھا لینا یہ آسان عمل ہے، اور قیامت کے دن میزان پر وہی عمل بھاری ہوگا جو دنیا میں جتنا مشکل ہوگا۔ تو مشکل عمل وہی ہوتا ہے جس میں انسان اپنا تن من دھن سب بار دے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین نے یہ سب کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے و توفیق ہمارے اور کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں دل کی نرمی رقت عطا فرمائے، اخلاق کریمانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر قرآن مجید، تلاوت قرآن مجید، قرآن حمید کرنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی فیض عطا فرمائے۔ پھر آگے کی منازل بڑی پرخطر ہے کہ وہاں نہ یہ مال و دولت کام آنا ہے، نہ اولاد کام آنی، اور سارا فوکس، سارا کے سارا ہمارا توجہ انہی چیزوں پر رہتا ہے کہ ہم گھر بنا لیں، ہم کاروبار کو سجا لیں، ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کامیابی دنیا کے مال میں نہیں، عہدوں میں نہیں، منصب میں نہیں، جائیداد میں نہیں، دنیا کے مال و متاع میں نہیں۔ کامیاب انسان تو وہ ہے کہ جب قبر میں سوالات پوچھے جائیں اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے، آسانی والا معاملہ ہو جائے، قبر کے سوالات کو آسانی سے جواب دے کے گزر جائے، وہ کامیاب آدمی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو روز محشر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اب کو درگزر کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، وہ کامیاب آدمی ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ آج موقع ہے، آج سانسیں جڑی ہوئی ہیں، پیچھے قبرستان میں لاکھوں لوگ مدفن ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی ترس رہے ہیں، مگر انہیں موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کا جب وقت تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ آج وہ صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ان کو کوئی ہدیہ کر دے، کوئی احسان کر دے، کوئی ان کے لیے دعائے خیر کر دے۔ اب ان کے اعمال کی جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو چکا ہے۔ اب صرف 3 سورس سے ہی ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک، اگر نیک صالح اولاد اس کے پیچھے ہے تو وہ اس کو فائدہ دے گی، یا کوئی صدقہ جاریہ کا اس نے کام کیا تو وہ اسے فائدہ دے گی، یا کوئی ایسا علم دین کا اس نے کام کیا ہے، کسی کو علم دین سکھایا ہے، تو وہ بچہ جب تک دنیا میں موجود رہے گا تو اس کو قبر میں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، تو عقل مند وہ ہے جو جہاں جانا ہے وہاں کی فکر کرے، وہاں کی تیاری کرے۔ اصل فکر و تیاری وہیں کی ہے۔ یہ لوگ اسی فکر میں رویا کرتے ہیں۔ آج ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، آنکھیں ہماری نم نہیں ہوتی، خشک ہو چکی ہیں۔ وجہ یہ کہ دل کی دنیا ہماری وہ سخت ہو چکی ہے۔ اس سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، موت کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھیں۔ یہ تمام چیزیں دل کو پھر سے جلا بخشتی ہیں، زندہ کرتی ہیں، دل میں نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، خوف خدا آتا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں ذرا غور کریں کہ چاروں طرف